السلام علیکم۔ پہلے ہم ستاروں، سیاروں اور سیارچوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، لیکن آج اس مخصوص ویڈیو میں ہم کہکشاؤں کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ کہکشائیں کیا ہیں اور ہم کہاں رہتے ہیں، کس کہکشاں میں رہتے ہیں اور بہت کچھ۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ ہماری کہکشاں، ہم ملکی وے کہکشاں میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اسی کہکشاں کے باشندے ہیں۔ یہ کہکشاں ارباں ارب ستاروں کی عظیم و شان مملکت ہے۔ اکثر ہمارا واسطہ اس قسم کے سوالوں سے پڑتا ہے کہ ہم انسان یہاں کیسے آئے، اور یہ کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ انسانیت کا مستقبل اور مقدر تو اسی کہکشاں کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اندازے کے مطابق ہماری ساری قابل مشاہدہ کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس میں لگ بھگ 2 خرب سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ بعض دیگر اندازوں کے مطابق یہ تعداد 4 خرب کہکشائیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر کہکشاں اپنی اپنی جگہ منفرد، متحرک اور نہایت عظیم الشان ہے۔ کہکشاؤں کی پوری زندگی بہت ہنگامہ خیز ہوتی ہے۔ ان کا جہنم، ان کا ارتقاء، ان کی موت، غرض سب ہی کچھ نہایت پرہنگام اور خوفناک حالات میں ہوتا ہے۔ کہکشاؤں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے ارتقاء پذیر ہوتی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ سوالات وہ ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں اور جن کے جوابات جاننے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں کی عمر تقریباً 12 ارب سال ہے۔ یہ ایک عظیم شان ٹکیا یعنی ڈسک کی مانند ہے، جس کے مرغولہ نما دیو و ہیکل بازو ہیں اور ٹکیا کے بیچوں بیچ ایک گھومر سا موجود ہے۔ یہ ان اربوں خربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے جو ہماری کائنات میں موجود ہے۔ وہ کہکشائیں جن میں سے کئی کے بارے میں جاننے کے باوجود آج تک ہم یہ معلوم نہیں کر سکے کہ ان کی اصل تعداد کتنی ہے۔ ہر کہکشاں میں دراصل ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک اوسط کہکشاں میں لگ بھگ 1 خرب یعنی 100 ارب ستارے ہوتے ہیں۔ یہ ستاروں کا زچہ خانہ اور قبرستان دونوں ہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ستارے کسی کہکشاں کے اس حصے میں بنتے ہیں جہاں گرد اور گیس یعنی ڈسٹ اینڈ گیس کے عظیم شان بادل موجود ہوتے ہیں، جنہیں ہم سحابیہ کہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں میں ارباں ارب ستارے ہیں اور ان میں سے اکثریت کے سیارے اور چاند بھی ہیں، یعنی ہمارے نظام شمسی جیسے اربوں دوسرے نظام ہائے شمسی صرف اس ایک کہکشاں میں موجود ہے۔ تو پھر پوری کائنات کا کیا عالم ہوگا؟ خیر، خاصے عرصے تک ہمیں کہکشاں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ 1 صدی پہلے ہی کی بات ہے جب ہم صرف ملکی وے کہکشاں ہی کو ساری کی ساری کائنات سمجھتے تھے۔ سائنسدانوں نے اس کا نام جزیرہ کائنات رکھا تھا۔ ان کے مطابق کوئی دوسری کہکشاں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ 1924 میں ایڈون ہبل کی دریافت نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دی۔ ہبل اس وقت کی جدید ترین دوربین سے خلاء بسیط کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دوربین کے آئینے کا قطر 100 انچ تھا اور یہ امریکی شہر لاس اینجلس کے نزدیک ماؤنٹ ولسن پر ایک رصدگاہ میں نصب تھی۔ اس نے خلا میں دور، بہت ہی دور، روشنی کے دھندلے سے گولے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ستارے نہیں، ہماری کہکشاں سے بہت زیادہ فاصلے پر یہ تو ستاروں کی پوری بستیاں تھیں۔ ماہرین فلکیات کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ صرف 1 سال پہلے تک ہماری پوری کائنات صرف ملکی وے پر مشتمل تھی، مگر اب وہ لاتعداد کہکشاؤں کا گھر بن گئی تھی۔ ہبل نے فلکیات کے میدان میں ایک عظیم شان دریافت کر لی تھی۔
کائنات میں صرف ایک نہیں بلکہ لاتعداد کہکشائیں تھیں۔ کہکشاؤں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جنہیں ان کی ساخت کے اعتبار سے نام دیے جاتے ہیں، جیسے کہ گردابی کہکشاں، بیضوی کہکشاں، چھلے کی شکل والی کہکشاں، مرغولہ نما کہکشاں وغیرہ۔ مثلا ایک کہکشاں جسے میسز گیٹلا کی 87ویں کہکشاں یا مختصراً صرف M87 کہا جاتا ہے، ایک بیضوی کہکشاں ہے۔ یہ اب تک دریافت ہونے والے قدیم ترین کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کے ستاروں کی روشنی سنہری مائل ہے اور کہکشاں سومبریو کہلاتی ہے۔ اس کا نظارہ نہایت شاندار ہے۔ اس کا مرکز نہایت بڑا اور روشن ہے، جس کے اطراف گیس اور گرد کے بادلوں کا ایک بڑا سا حالہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ کہکشائیں دیکھنے میں بے حد حسین نظر آتی ہیں۔ یہ خلا میں عظیم البحثہ پھرکیوں کی طرح چکراتی اور وسیع و عریض خلا میں تیرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایسی شاندار آتش بازی کا نمونہ لگتی ہے جو صنائع فطرت نے گویا اپنے ہاتھوں سے ترتیب دی ہے۔ ہمارے لیے کہکشاؤں کی وسعت کا تصور کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ زمین پر ہم فاصلہ میلوں میں طے کرتے ہیں، مگر خلا میں فاصلہ نوری سال میں ناپنا پڑتا ہے۔ روشنی جو فاصلہ 1 سال میں طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال یعنی لائٹ ایئر کہلاتا ہے۔ یہ فاصلہ 60 کروڑ میل سے ذرا ہی کم بنتا ہے۔ اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے مرکز کہکشائی مرکز سے خود ہمارا فاصلہ بھی 25,000 نوری سال سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ اگر ملکی وے کی بات کی جائے جس کا شمار اوس جسامت والی کہکشاؤں میں ہوتا ہے تو اس کی چوڑائی بھی تقریباً 1,00,000 نوری سال بنتی ہے۔ اپنی اس عظیم شان وسعت کے باوجود یہ کائناتی صحرا میں ریت کے ایک معمولی ذرے کی مانند ہیں۔ اگرچہ ہمیں یہ کہکشاں بہت بڑی لگتی ہے، لیکن یہ کائنات میں موجود دوسری کہکشاؤں کے مقابلے میں خاصی چھوٹی ہے۔ مثلا اینڈرومیڈا کہکشاں جسے عربی میں مرۃ المسلسلہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہماری پڑوسی کہکشاں ہے۔ اس کی چوڑائی قطر تقریباً 2,00,000 نوری سال ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری کہکشاں سے دگنے رقبے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ M87 کا تذکرہ ہم کچھ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ یہ ایک بیضوی کہکشاں ہے جو اینڈرومیڈا کے مقابلے میں خاصی بڑی ہے، لیکن پھر بھی IC 1101 نامی کہکشاں کے مقابلے میں نہایت ہی چھوٹی سی ہے۔ IC 1101 کہکشاں اب تک کی دریافت ہونے والی سب سے بڑی کہکشاں ہے۔ یہ ہماری کہکشاں سے تقریباً 60 گنا بڑی ہے۔ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ کہکشائیں بہت وسیع و عریض ہوتی ہیں اور یہ خلا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ فلکی طبیعت کا اہم سوال ہے کہ کہکشائیں کہاں سے آئیں۔ ہم اب تک پوری طرح سے یہ نہیں سمجھ سکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کائنات کی ابتدا آج سے 13-7 ارب سال پہلے بگ بینگ سے ہوئی تھی۔ یہ انتہائی گرم اور بے انتہا کثافت والا مرحلہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تب کہکشائیں جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کہکشائیں بہت ہی بعد میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کہکشاں اپنے آپ میں ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور کائنات میں اولین ستارہ بگ بینگ کے 20 کروڑ سال بعد وجود میں آیا تھا۔ قوت ثقل گریوٹی نے ایسے اربوں اولین ستاروں کو بتدریج یکجا کرنا شروع کیا اور آخر کار کائنات میں اولین کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ ہبل خلائی دوربین یعنی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہمیں ماضی کے اس اولین دور میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم کہکشاؤں میں وجود میں آنا شروع ہوئی تھیں۔ آسمان میں ستاروں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں ہزاروں، لاکھوں بلکہ اربوں سال تک لگ جاتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل ان کا ستاروں کا ماضی ہے۔ وہ ہم سے جتنے نوری سال دور ہوں گے، آج کی تاریخ میں ان سے ہم تک پہنچنے والی روشنی اتنے ہی سال پہلے کی ہوگی، اور وہ روشنی ہمیں ان ستاروں کے اتنے ہی قدیم ماضی کی خبر دے رہی ہوگی۔ جب ہم
ہبل ڈیپ فیلڈ نامی دوربین میں جھانکتے ہیں تو ہبل خلائی دوربین ہی ایک اہم حصہ ہے، تو ہمیں کہکشائیں چھوٹے چھوٹے ڈبوں کی صورت میں نظر آتی ہیں، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ اربوں سال تک لگ جاتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل ستاروں کا ماضی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔